ज़माना सारा देखेगा। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब के साथ मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब शेर सुनिए। इरशाद। मेरा एहसान चुकाना है तुझे, वाह। मेरा एहसान चुकाना है तुझे, तुझ पे मरता हूँ मुझ पे मर के दिखा। वाह। ये हैं हमीद राही साहब, इनका तअल्लुक सरगोदा से है। करीम भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है। और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी सेहत नासाज, आपके जो चोट लगी थी उसके बाद चलना फिरना बैठने में तकलीफ और स्ट्रेस, क्या हाल है आपका आजकल? बस ठीक हूँ। वो मैं गया था, आपको बताया था ना मैंने, कि वो फिजियो के पास गया था। जी। फिजियो ने चेक किया है। हम्म। तो क्योंकि जब तक एमआरआई स्कैन नहीं होता हम्म। तो डायग्नोज तो जो उन्होंने फिजियो ने किया है उसके मुताबिक वो स्कैन की रिपोर्ट आएगी, के हम्म। बाद ही वो उसको तो देखेंगे। आपको बैठने में ये तकलीफ और रहती है ना, जी इसलिए हाँ, नीचे आप। मैंने रखी हुई है, सीट भी रखी हुई, सामने चेयर भी है जिस पे टांग रख लेता हूँ। लेकिन हाँ। आपकी मेहरबानी है यार कि आप मुझे ना इस हवाले से जरा एक्टिव कर लेते हो। हाँ। जरा मैं नहीं, नहीं। मूव मूव तो नहीं कर सकता ज्यादा। ये है कि फ्रंट रूम से बैक रूम में आकर यहाँ पे जरा बैठ जाता हूँ आपके सामने कुर्सी पे। एक कुर्सी पे बैठकर कंफर्टेबल है जरा, और दूसरी पे टांग रखकर। तो ये भाई, बस ये है आपको थोड़ी देर गुजर। आपको मूव करने की क्या जरूरत है? आपके तो आंख के इशारे पे चीजें मूव होती हैं। नहीं नहीं, वो ये यार उस खूबी को हम ये दुनियावी तरीके में इस्तेमाल तो नहीं कर सकते अच्छा। ओ भाई, एक एक उंगली पे नचाते थे जमाने भर को। हाँ। हम किसी दौर में फनकार हुआ करते थे। जी हाँ, वो वक्त गुजर गया है। अब तो ये है कि अब तो बाहर निकले तो जमाना भी हंसता है। तो कभी कभी वॉक के लिए मैं वो स्टिक के साथ निकलता हूँ तो हाँ। मुझे पुराना जमाना याद आ जाता है। आप पे भी गुजरा होगा जब हम बूढ़ों को अरे, देख। हम पे तो ऐसा गुजरा है, जब रिश्ता देखने गए थे तो लड़की का हासा निकल गया था हमें देख के। अच्छा अच्छा। तो वो तो भाई ये बताए कौन वाली मैं तो हर जगह था कितना यार, बरसों का साथ, 30 साल, बड़ा लंबा टाइम है। बहुत लंबा टाइम है, बल्कि अब बहुत तो लंबा। 31वां साल हो गया है। आई नो। हाँ, तो ये आज के हमारे शायर हैं, आपने जैसे बताया सरगोधा से ताल्लुक है, हमीद राही साहब। यार सरगोदा की जमीन करीम भाई हम्म। बहुत अच्छी जमीन है। बहुत वाह, बिल्कुल। ये चनाब और झेलम का जो दरमियानी इलाका है ना, जी। और बल्कि ये सरगोदा, शायद जेल, हाँ दरमियानी इलाके कह सकते हैं इसमें यार। अहमद नदीम कासमी साहब, अच्छा, हाँ माशाल्लाह। उनका तल्लक यहाँ से। और ओहो। वजीर आला साहब का भी तल्लक थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो भी है। अच्छा। और फिर वो थोड़ा थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये कि इलाका तकरीबन कह सकते हैं। ओ, अच्छा और अच्छा। फिर उसके बाद जो हमारे मौजूदा दौर के शोरा कराम हैं, डॉक्टर शफीक आसफ साहब हैं, या बेशुमार हमारे शोरा कराम वहाँ पे मौजूद हैं। और यार हाँ। उनका अंदाज हमेशा ही सरगोदे की, उनकी एक जुबान का एक अलग असर छोड़ते हैं वो। और बड़ा उनका ख्याल भी जरा छूते हैं सबके। अच्छा। और क्यों पहाड़ों का भी असर है, और दो दरियाओं के दरमियान में रहने की वजह भी है। और वो एक खूबसूरत इलाकों में, और हिस्टोरिकली अगर आप देखें ना तो जहाँ पे सिकंदर आजम का टूर हुआ, वो इधर का रूट हुआ, उसमें भी वो मौजूद हैं, जो हजारों साल पहले की बात है। और अच्छा। फिर वो रांझा, ही रांझा का जो तल्लक है वो भी इन्हीं के दरमियान में है। अच्छा। हाँ तो ये सब सरगोदा सरगोदा चन्योड़ झंग, ये सारा इलाका एक ही है ना। तो हाँ। इसी में सारी मोहब्बतें भी परवान चढ़ी हैं। अच्छा। और तारीख भी हमारे सामने यहाँ पे उसने मूवमेंट की है। और यहाँ वाह। पे ऐसे ऐसे खूबसूरत इलाके हैं, जैसे कि ये खूबसूरत लोग हैं और हाँ। खूबसूरत शायरी है। आप बात करें जनाब। बड़ा, बहुत प्यारा, मुझे नहीं मालूम था इतनी सारी अहमद नदीम कासमी का भाई। माशाल्लाह। तो ये सरगोदा से ताल्लुक है, आजकल रवाना में मुकीम है। रवाना पंजाब में कोई जगह है, जी। वहां पे मुकीम है। आपने उनका शेर पढ़ा, मेरा एहसान चुकाना है तुझे, तुझ पे मरता हूं मुझ पे मर के दिखा। वाह एक जगह लिखते हैं, बड़ा प्यारा शेर, मोहब्बत हो अगर सच्ची, ताल्लुक हो अगर मुखलिस। वाह। मोहब्बत हो अगर सच्ची,
تعلق ہو اگر مخلص، تعلق توڑ دینے سے محبت کم نہیں ہوتی. اچھا ہے. بڑی پیاری امید افزا بات ہے اور بڑی پیاری بات ہے کہ واقعی اگر سچی ہو تو تعلق ٹوٹ بھی جائے تو محبت کم نہیں ہوتی. ایک جگہ لکھتے ہیں جب تمنا تیری کرتا ہوں تو مر جاتا ہوں. جب تمنا تیری کرتا ہوں تو مر جاتا ہوں، یوں تیرے ہجر سے لڑتا ہوں تو مر جاتا ہوں. واہ واہ اور روبرو تجھ کو نہ پایا تو میرا کیا ہوگا. واہ روبرو تجھ کو نہ پایا تو میرا کیا ہوگا، میں تو یہ سوچ کے ڈرتا ہوں تو مر جاتا ہوں. واہ 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 اور اسی غزل میں ایک جگہ لکھتے ہیں بڑا پیارا شعر، تیری بل کھاتی ہوئی زلف سے ہوتا ہوا جب، واہ تیری بل کھاتی ہوئی زلف سے ہوتا ہوا جب، تیری آنکھوں میں اترتا ہوں تو مر جاتا ہوں. بہت اچھے. بھائی زلف پہ بڑے شعر لکھے شاعروں نے. میرا خیال ہے کوئی شاعر ایسا نہیں ہوگا جس نے زلف کا استعمال نہ کیا ہو. ایک زلف کا استعمال ہم سے بھی ہو گیا تھا صابر رضا. اچھا. ہائے کتنی گھنیری زلف ہے تیری، واہ ہر نوالے میں بال نکلا ہے. اچھا. واہ واہ ہائے کتنی گھنیری زلف تیری، واہ ہر نوالے میں بال نکلا ہے. واہ واہ واہ. اچھا ایک جگہ شعر لکھتے ہیں وہ، کون رشتوں کو نبھاتا ہے وفا کرتا ہے، واہ کون رشتوں کو نبھاتا ہے وفا کرتا ہے، جو بھی اپنا ہے پرایا ہے، کون رشتوں کو نبھاتا ہے فنا کرتا ہے، واہ جو بھی اپنا ہے پرایا ہے فنا کرتا ہے. واہ آنکھ جب عشق میں بہتی ہے تو ہوتا نہیں کچھ. واہ یہ شاعر نے اس شعر میں ایک نیا زاویہ دیا ہے. آپ نے کہا نا سرگودا کے لوگ دو دریاؤں کے بیچ میں، آنکھ جب عشق میں بہتی ہے تو ہوتا نہیں کچھ، عشق جب آنکھ سے بہتا ہے فنا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. بڑی گہری بات کر دی ظالم نے. واہ. ایک مجھے یاد ہے جب آپ نے ان کو بلایا تھا، کیا نام تھا ان کا، حسرت جے پوری ہاں جی. آئے تھے انڈیا سے. مشاعرہ جب آپ نے کرایا تھا جی جی ومزلو روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے آنند فیشن کے اندر، جی ہاں. اور وہ گپ شپ چل رہی تھی. وہاں انہوں نے کچھ شعر کہا تھا، عشق گر ایک طرف ہو تو اداکاری ہے، عشق جب دونوں طرف ہو تو یہ بیماری ہے. واہ. تو وہ یاد آیا مجھے، حسرت جے پوری یاد آتے ہیں جب عشق کا لفظ آتا ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں حمید راہی صاحب، جی جی. ظلم کمزور پہ ہرگز نہیں سہ سکتا ہوں، واہ ظلم کمزور پہ ہرگز نہیں سہ سکتا ہوں، یہ کسی شاہ کو منہ پر بھی میں کہہ سکتا ہوں. واہ 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 واہ. بڑا پیارا شعر. اور مجھ کو ممکن نہیں طوفان بہا لے جائے، مجھ کو ممکن نہیں طوفان بہا لے جائے، چشم مظلوم کے ایک اشک میں بہ سکتا ہوں. واہ واہ واہ. یعنی طوفان نہیں بہا کے لے جا سکتا، لیکن مظلوم کی آنکھ کا آنسو. واہ واہ. ظاہر ہے ہم تو جانتے ہی ہیں مظلوم کی آہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. جی ہاں جی ہاں. تو حمید راہی نے ایک جگہ لکھا، اصول عشق میں رد ذات کرنی پڑتی ہے. واہ واہ. اور صحیح ہے، ذات کا رد کرنا ہی ہے اگر عشق کرنا ہے تو. اصول عشق میں رد ذات کرنی پڑتی ہے، پرکھ پرکھ کے ہر ایک بات کرنی پڑتی ہے. واہ واہ. اب اسے عشق حقیقی میں بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے جو آپ کے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ اگر بقا کی طرف جانا ہے تو فنا ہونا پڑتا ہے. جی ہاں، اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے نا. اور پیر مرشد کی تو بڑی باتیں ہیں، آپ کی کسی دن اس پہ بھی باتیں ہونی چاہیے صابر رضا. ہو جائیں گی ہو جائیں گی. ایک جگہ لکھتے ہیں، اکیلے پن کی یہ عادت یوں بے سبب تو نہیں، واہ. اکیلے پن کی یہ عادت یوں بے سبب تو نہیں، مجھے کسی سے ملاقات کرنی پڑتی ہے. واہ 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 واہ. پھر یہاں مجھے وہ یاد آتے ہیں، مومن خان مومن، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. پھر ایک جگہ لکھتے ہیں حمید راہی صاحب، وہ ایسا نور ہے رہتا ہے دن میں پوشیدہ. واہ واہ.
وہ ایسا نور ہے رہتا ہے دن میں پوشیدہ، ہمیں تو دن کے سمے رات کرنی پڑتی ہے. واہ 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 بڑی واہ پیاری واہ. شاعری، ان کی شاعری بڑی پیاری. ان کے کچھ شعر ایسے ہیں جن میں بڑی گہرائی ہے، اور بڑی غزلیں بھی لکھی ہیں انہوں نے، مختصر شعر بھی لکھے انہوں نے. نوجوان شاعر ہیں، ابھرتے ہوئے شاعر ہیں، اور ان اشعار سے یہ لگتا ہے کہ ایک دن یہ بڑی ہی اعلیٰ بلندی پہ ہوں گے یقیناً. جی کیونکہ محنت، آدمی شاعر محنت کرے گا شاعری پہ تو ظاہر ہے وہ آگے جاتا ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں دم چراغوں میں نہیں رہتا جب، واہ واہ. دم چراغوں میں نہیں رہتا جب، فیصلہ صرف ہوا کرتی ہے. بہت اچھے. اب یہ کئی معنی ہیں. اگر انسان فوج ہے یا آرمی ہے یا کچھ ہے، جب ان میں دم نہیں رہے گا تو پھر تو معرکے کا فیصلہ سامنے والی پارٹی ہی کرے گی. ہاں ظاہر ہے جو طاقتور ہے وہی کرے گی. دم چراغوں میں نہیں رہتا جب، ہوں. فیصلہ صرف ہوا کرتی ہے. واہ واہ اور حسن محتاج چشم ہوتا ہے، واہ کیوں سراپا غرور لگتے ہو. واہ 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 واہ. شاعر کی خیال یعنی تخیل کی پرواز. مجھے یار صابر رضا کئی دن ہو گئے میں نے آپ سے آپ کا کوئی شعر نہیں سنا، کئی دن ہو گئے. اچھا تو کیا سنائیں شاعری میں؟ ایک شعر سنائے، پھر میں حمید راہی کے آخری شعر پہ بات ختم کروں گا. اچھا چلیں میں سنا دیتا ہوں کہ کانچ سے جو تراشی گئیں ہم وہ معصوم سی خواہشیں ہیں. آہا واہ 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 واہ. کانچ سے جو تراشی گئی ہم وہ معصوم سی خواہشیں ہیں. واہ. ٹوٹ جانا ہمارا مقدر ہے کیوں آہا یہاں سوچتی ہیں. ہے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ٹوٹ جانا ہمارا مقدر ہے کیوں چوڑیاں سوچتی ہیں. چوڑیاں سوچتی. واہ. یہ تو چوڑیوں پہ بڑی پیاری شعر. بھائی چوڑیاں آپ کے استاد کے بھائی صاحب نے بھی چوڑیوں پہ شعر لکھا ہے، یا شاید استاد نے ہی لکھا ہے، ریاض مجید صاحب. جی بڑے پیارے پیارے شعر ہیں. جی 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 حمید راہی کے آخری شعر پہ ہم بات ختم کریں گے جی جی جی. کہ تحقیق مجھ پہ کرنے کو ایک عمر چاہیے. واہ واہ. یہ شعر انہوں نے شاید ہمارے لیے لکھ دیا ہے. تحقیق مجھ پہ کرنے کو ایک عمر چاہیے، ایک دن میں پڑھ نہ پاؤ گے قصہ طویل ہوں. اچھا ہے اچھا ہے. مجھ پہ تحقیق میرے بات کرے گی دنیا، آہا مجھ پہ تحقیق میرے یہ بات بات کرے گی دنیا. دنیا. مجھ کو بڑا پیارا دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں ہے. مجھ پہ تحقیق میرے بات کرے گی دنیا، جی جی مجھ کو سمجھیں گے میرے بعد میں آنے والے. جی سم ہاں تھنگ لائک دیٹ. ہاں جی. تو تحقیق مجھ پہ کرنے کو ایک عمر چاہیے، ایک دن میں پڑھ نہ پاؤ گے قصہ طویل ہوں. حمید راہی واقعی ایک طویل قصہ ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے واقعی عمر چاہیے. جی جی اور ہماری نیک تمنائیں حمید راہی کے ساتھ ہیں. بالکل صحیح ہے جناب. کریم بھائی آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. یہ شاعر جو ہے نا وہ اچھے شعر کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے، بے شک. اور اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے اور لکھیں تاکہ ہمارے پاس ان کا کلام اور پہنچے. تو خواتین و حضرات پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.